نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دین کی محنت، دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا، یہ کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ یہ نکلنا دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پوری دنیا میں پورا دین زندہ ہو، یہ ہے مسلمان کا کام، ذمہ داری۔ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہوں، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک۔ تو پہلی بات، سب نیت کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت کرنے میں کچھ لگتا ہے؟ نیت تو ہو، جذبہ تو ہو، عزم تو ہو، شوق تو ہو۔ تو آج کیا نیت ہے؟ ڈاکٹر بن جاؤں، افسر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، مالدار بن جاؤں۔ ارے ہماری نیت کیا ہو؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ ہاں، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی اس چیز کو وہاں نہ لگانا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ آج امت ظلم پر ہے۔ اللہ نے جان، مال، وقت، زندگی دی کس لیے؟ کہ یہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اعلاء کلمت اللہ پر اپنی صلاحیت لگاتے۔ ہاں، اور وہ صلاحیت کہاں لگ گئی؟ مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر۔ یہ ہوا ظلم۔ یہ کیا ہوا؟ ظلم۔ اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج امت ظلم پر ہے۔ ہمارا یہ نکلنا کس لیے ہے؟ دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے۔ ایک ہے دین، ایک ہے دین کی محنت۔ محنت ہوگی تو دین ہوگا، محنت ہوگی تو دین ہوگا، تو دنیا آخرت بنے گی۔ محنت نہیں تو دین نہیں، دین نہیں تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ تو نیت ہو، ہمیں اس محنت کو سیکھنا ہے، اس محنت کو زندہ کرنا ہے، اس محنت کے لیے ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے۔ اب محنت میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یقین کو ٹھیک کرنا۔ یقین ٹھیک ہو جائے، یقین دل میں یہ یقین آ جائے، اتر جائے کہ رزق دینے والا دکان کیوں کھول رہا ہے؟ رزق ملے۔ دفتر کیوں بنا رہا ہے؟ رزق ملے۔ کارخانہ کیوں چلا رہا ہے؟ رزق ملے۔ زمیندارہ کر رہا ہے؟ رزق ملے۔ ڈگری لے رہا ہے؟ رزق۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دل میں اتر جائے۔ 8 گھنٹے نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوائی کیوں لے رہے ہیں؟ صحت مل جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، صحت مل جائے۔ ہسپتال جا رہے ہیں، صحت مل جائے۔ آپریشن کروا رہے ہیں، صحت مل جائے۔ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، صحت مل جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ بتاؤ،
آج مریض ڈاکٹر کی مانتا ہے کہ اللہ کی مانتا ہے؟ کس کی مانتا ہے؟ اللہ کی مانتا ہے۔ کس کی مانتا ہے؟ ڈاکٹر کی مانتا ہے، اللہ کی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتا۔ تو شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب زمیندارہ کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اور جناب کیا ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ اب کھیتی اگانے والا کون ہے؟ کھیتی پکانے والا کون ہے؟ کھیتی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کومپل کو نکالنے والا کون ہے؟ ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ اور نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ۔ لو کیسی عجیب بات ہے۔ 10 گھنٹے جس نے دکان کھولی ہے، 10 گھنٹے جو دکان پہ بیٹھتا ہے وہ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ دکان کھولی کہ مجھے نفع ملے، تو نفع کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا۔ اور ناراض کسے کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ عجیب۔ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پیسے سے خوشیاں جھوٹ، دوائی سے صحت جھوٹ، زمین سے کھیتی جھوٹ، دھوکہ، غلط۔ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا؟ دیکھو ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کتنے سخت بیمار، صحت کس نے دی ان کو؟ اللہ نے۔ یونس علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کس نے؟ اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ آگ میں۔ کس نے کی؟ اللہ نے۔ عجیب۔ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون کے گھر میں، اور فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں۔ واجب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب وہ ڈر گئیں کہ یہ فرعون کی پولیس آئے گی، فوج آئے گی اور بچے کو قتل کر دے گی، اب ڈری بھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، موسیٰ کی والدہ کو ہم نے یہ دل میں ڈالا کہ دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب ڈر ہو نا بچے پر، عقل کا تقاضا کیا تھا؟ اس کو چھپا لینا۔ اللہ ہمارے جب ڈر ہو تو کیا کس میں ڈال دینا؟ دریا میں ڈال دینا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دیکھو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، بے شک ہم اس موسیٰ کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹائیں گے بھی، اور ہم تو اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ خوشخبری بھی دے دی۔ ہاں، 100 آدمیوں نے تلواریں لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی 100 آدمیوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ واجب۔ اب غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ حکومت ہمارے ساتھ ہے، اسباب ہمارے ساتھ ہیں، فوج ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے،
آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مرے گئے، پکڑے گئے. اب تو آگے جائے تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے گا، ہم تو مارے گئے آج. تو موسیٰ علیہ السلام نے کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا اور آپ کی تلوار کو ہاتھ میں لیا، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کانپنے لگ گیا. اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں. تو آپ نے انتقام نہیں لیا، فوراً اس کو دعوت دی کلمے کی. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ سارے انسانوں کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی. مالداروں کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ وزیروں کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ حکمرانوں کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ غریبوں کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ ہاں اللہ. سب محتاج ہیں اور صمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے. تو اے دنیا کے انسانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. یہ ہے محنت، یہ ہے کام، یہ ہے سب سے بڑا کام. کیا لوگوں اللہ کو راضی کر لو. حالات بنانے والا اللہ ہے اور حالات بگاڑنے والا اللہ ہے. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ ہی بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے اور مشکل بھی آسان ہے اور ناممکن بھی آسان ہے. اللہ کو راضی کرو بھائی، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. دیکھو وزیر سے ملنا آسان کہ مشکل؟ وزیر اعظم سے ملنا آسان کہ مشکل؟ اور اللہ سے بات کرنا، اللہ سے ملنا. 2 رکعت نماز کی نیت باندھو، کس سے بات شروع ہو گئی؟ اللہ سے. ہاتھ اٹھاؤ، کس سے بات کرو؟ اللہ سے. اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، دن میں، بلکہ رات کے آخری حصے میں اللہ خود آواز لگاتے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو کیا کر دوں؟ پورا کر دوں. 2 وقت حدیث میں آتا ہے جس میں سب سے زیادہ جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک تہجد کا وقت، دوسرا فرض نماز کے بعد. فرض نماز کے نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ہاں اللہ ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو. کس سے؟ میں تمہاری مانگ کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. میرے سے مانگو. ہاں دعائیں جو ہے نا رد نہیں ہوتی، دعائیں رد
ہاں اب ہمیں نہیں پتہ، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ دعا جو ہے اللہ اس کے لیے کیا ہے، آخرت میں ذخیرہ کر دیتے، یا اس کی وجہ سے کسی مصیبت سے بچا لیتے۔ یہ آسان راستہ کیا دنیا کے انسانوں، اللہ کو ساتھ لو، پھر اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، اللہ پریشانیوں سے نکالیں گے، اللہ مصیبتوں سے بچائیں گے، اللہ رزق دیں گے، اللہ حالات بہتر بنائیں گے، اللہ بنائیں گے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں سب سے پہلا عمل، اہم عمل نماز ہے۔ نماز ہے، کیسے مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ آذان پہ بازار کیا ہو جائیں، بازار کیا ہو جائیں، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، جب نماز کھڑی تو طواف بھی اوفو، آج کھیل بند نہیں ہوتا۔ پریشانیاں کیوں ہیں، مسائل کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، یہ سختیاں کیوں ہیں؟ کہ آذان پہ بازار کھلے ہوئے، نماز چھوڑ دی، فجر میں مسجدیں خالی ہیں، مؤذن کیا کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف، وہ بیٹھا ہوا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، وہ کامیابی نماز میں، کہتا نہیں دکان میں، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، کہتا نہیں نیند مزے کی ہے، نیند بہتر ہے نماز سے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کہتا نہیں دکان بڑی، تو اللہ سے ٹکر ہے۔ یہ پریشانیوں کی وجہ بھائی، جو جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ راضی کے ناراض، اللہ ساتھ دے گا کہ ساتھ چھوڑ دے گا؟ بس نماز چھوڑ دی، یہ ہے کام، نماز زندہ ہو، رمضان آ رہا ہے، روزے کا شوق ہو۔ دیکھو جب مہمان آنے والا ہوتا ہے نا گھر میں، تو گھر والے اس کا انتظار بھی کرتے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، تیاریاں بھی ہوتی ہیں، تذکرے بھی کرتے، مہمان آ رہے، تو رمضان اللہ کا، بولو بھائی، رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا مہمان۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایام معدودات، چند گنتی کے تو دن ہیں، چند گنتی کے، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد جملہ بدل جائے گا، کہیں گے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ ہاں، ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے چلا جائے گا، فائدہ کیا اٹھایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے رمضان کی کیا قدر و قیمت، رمضان کا کیا اجر، کیا ثواب، کیا فضائل، کیا برکات، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور 7 باتیں فرمائیں۔ کتنی باتیں؟ 7 باتیں فرمائیں کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ہاں، بکریوں میں برکت، کتوں میں کوئی برکت نہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 دیتی ہے، برکت کس میں؟ بکروں میں۔ کبھی آج تک کتوں کا ریوڑ دیکھا آپ نے؟ کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بکریوں کے۔ اور روزانہ ذبح کیا ہوتے ہیں؟ برکت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آج لوگ پیسہ چاہتے ہیں، برکت نہیں چاہتے، زیادہ ہو جائے، زیادہ پیسہ آ جائے، نہیں، برکت والا ہو، زندگی میں برکت، وقت میں، جان میں، صحت میں، گھر برکت۔ یہ برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ کس کا مہینہ؟ برکت ہے۔ ہاں، جب برکت ہوگی تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے پیسے سے زیادہ کام، اللہ برکت دے گا، گھروں میں، چھوٹے سے گھر میں خوشیاں دے دے گا، تھوڑی سی تنخواہ میں زندگی آسان کر دے گا۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے۔ دوسری بات فرمائی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہیں تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ کیسی عجیب بات ہے، اللہ تو بندے کی طرف متوجہ ہو گئے اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی سے بات کریں اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو، آپ بات کرو گے دوبارہ اس سے؟
تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں. رحمتیں سمیٹو، رحمتیں لوٹ لو، رحمتیں جمع کر لو. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اولے پڑھتے تھے نا، کبھی اولے پڑھتے تھے تو سارے بچے کیا کرتے تھے؟ وہ اولے جمع کرتے، اولے جمع کر رہے ہیں، بچے تھے. تو رمضان میں اللہ کی رحمتیں کیا ہیں؟ رحمت خاصہ نازل ہو رہی. تو کیا کرو؟ ان رحمتوں کو سمیٹ لو، جمع کر لو. چوتھی بات فرمائی، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. مانگنے کا مہینہ ہے، کس سے مانگو؟ روزے دار کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں. سحری کا وقت مانگو، افطاری کا وقت مانگو، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. روزے داروں کی دعاؤں پر آمین. ہاں، مانگنے کا مہینہ ہے بھائی، دعاؤں کا مہینہ ہے. آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ ہر نماز کے بعد مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو. سحری میں آدھا گھنٹہ مانگو، افطاری میں آدھا پونا گھنٹہ مانگو. سارے مسئلے کون حل کر دے گا؟ اللہ حل کر دے گا. اللہ سے مانگو، ساری پریشانی اللہ دور کر دے گا. پانچویں بات فرمائی، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. خطاؤں کو، ہاں، ہم سے تھوڑی کمیاں ہوتی ہیں کہ زیادہ؟ کیونکہ غلطیاں تھوڑی ہے کہ زیادہ ہیں. اور یہ مہینہ آ رہا ہے کس کا؟ معافی مانگو. اس لیے شب قدر جیسی رات میں بھی کیا دعا سکھائی کہ یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ کو پسند ہے بندہ معافیاں مانگے. بندہ کیا کرے؟ معافیاں مانگے. چھٹی بات، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ بھائی دن میں روزہ رکھ رہا ہے، گرمی ہے روزہ رکھا ہے، اتنا لمبا دن ہے روزہ رکھ رہا ہے، کھانا سامنے نہیں کھاتا ہے، پیاس لگی ہوئی پانی سامنے کوئی دیکھ نہیں رہا نہیں پیتا ہے میری وجہ سے. اللہ فخر فرماتے ہیں دیکھو رات کو تراویح پڑھ رہا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں. واہ واہ. ساتویں بات فرمائی، اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یہ اس کا مہینہ آ رہا ہے، اعمال کی دوڑ لگے، اعمال کا شوق پیدا ہو، نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنا. گھروں میں، بچوں میں، بچیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں مقابلہ چلے اعمال کا. اتنے اعمال میں اتنے کروں، اتنی نماز نفل میں اتنے پڑھوں، اتنے قرآن میں اتنے قرآن پڑھوں، اتنا. یہ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. اللہ کو کیا دکھاؤ؟ ہاں، آگے بڑی سخت بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. رمضان جیسا مہینہ آیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور اس نے اس رمضان میں بھی رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا. تو ابھی سے یہ شوق پیدا کریں، وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے اور پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. کتنے پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور آئندہ رمضان میں پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان. یہ محنت ہے کہ شوق پیدا ہو جائے نماز کا، روزوں کا، قرآن کا، ذکر کا شوق. کیا مالدار بننے کا شوق اور دیندار بننے کا شوق ہونا چاہیے. کیا شوق ہونا چاہیے؟ اب بتاؤ اس وقت عام طور پر لوگوں کو مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا؟
یہ محنت ہو رہی کہ دین کا شوق، اعمال کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق، تہجد کا شوق، نوافل کا شوق، سجدوں کا شوق، رکوع کا شوق، قیام کا شوق، اللہ کے سامنے کھڑے میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی دعائیں، تلاوت ہو رہی، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، 4 سپارے، تسبیح ہو رہی، کلمہ پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے. ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ کیا ہو جائے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی کیا ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں اور آپ چاشت کے بعد آئے. کم از کم 2.5-3 گھنٹے بعد واپس آئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی. اتنا لمبا ذکر کب کرے گا آدمی؟ جب اللہ سے تعلق، جب اللہ سے محبت، جب دنیا کی بے رغبتی، جب آخرت کی فکر، جب جنت کا شوق، اعمال کا مزاج، اعمال میں حلاوت، پھر اتنا لمبا ذکر. آپ نے پوچھا فرمایا کہ جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں، اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں. کہ فضا بن جائے. یہ کیا بن جائے؟ فضا بن جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سب نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا. آپ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ. یہ شوق بن جائے. جو مزہ آتا ہے نا آج کل لوگوں کو، گلاب جامن، برفی اور جناب کیا ہے، زردہ، بریانی، پلاؤ. کیوں جی؟ یہ نام سن کے منہ میں کیا آ رہا ہے؟ پانی آ رہا ہے بھائی. ہمیں یہ مزہ کس میں آئے؟ قرآن میں آئے، ذکر میں آئے، سجدوں میں آئے. کس میں آئے؟ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے مزہ. درود شریف پڑھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. جنت میں میرا. اب کون چاہتا ہے نبی کا پڑوس؟ سارے چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا. کیسے ملے گا؟ کہ کثرت سے کیا؟ درود شریف پڑھو. اور علماء نے لکھا جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا. اب 300 دفعہ پڑھنے میں 10 منٹ 15 منٹ چھوٹا سا درود شریف لے لو آپ. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. ایک حدیث میں آتا ہے جو درود شریف پڑھنا بھول گیا، یعنی درود شریف نہیں پڑھتا، وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا. وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا. یہ شوق پیدا ہو جائے اعمال کا، دعاؤں کا. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ. تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ مانگے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ مانگے اللہ سے. اللہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی. اپنے اعمال اچھے بنائیں، اخلاق اچھے بنائیں، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی، پرسکون. کیا کریں؟ نرمی پیدا کریں اپنے اندر. کیا پیدا کریں؟ درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو.
لوگوں کی اچھائیاں دیکھیں، کمیاں نہ دیکھو۔ کہتے ہیں گلاب کا پودا، اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ زیادہ کیا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ شہد کی مکھی آ کے کس پر بیٹھتی ہے؟ گلاب پھول پر، کانٹے پر۔ عقل مند آدمی کیا توڑتا ہے؟ پھول، کانٹے سے اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ لوگوں کی خوبیاں دیکھو، خوبیوں کے تذکرے کرو، لوگوں سے خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو، خامیوں کے تذکرے نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، دفن بھی کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہوں، اخلاص پیدا ہو۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ واہ واہ نہیں، شہرت نہیں، بڑا بننے کا شوق نہیں، لوگوں میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میری طرف اشارے ہوں، لوگ جانے، نہیں 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 نہیں، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ اللہ کو۔ یہ محنت ہے، اعمال، اخلاق، معاملات اچھے ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ 6 کام تم کر لو، فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو بھائی دنیا جنت بنے گی پیسوں سے نہیں، دنیا میں امن آئے گا چیزوں حکومتوں سے نہیں، یہ دین زندگیوں میں آ جائے، دنیا جنت بن جائے، امن آ جائے، ظلم ختم ہو جائے، عدل ہی عدل۔ یہ محنت ہے، جس محنت سے دین آتا ہے، اس محنت سے جب دین آتا ہے پھر مالدار سخی بنتے ہیں، پھر غریب خوددار بنتے ہیں، پھر تاجر سچے دیانتدار بنتے ہیں، پھر حکمران عادل بنتے ہیں، پھر افسر امانت دار بنتے ہیں، پھر یہ دنیا میں دنیا ہی جنت بنتی ہے، پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہیں، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، جہاں دوستوں سے رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، پھر انبیاء سے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ محنت ہے، اس محنت سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا آخرت بنے گی۔ اگر یہ محنت نہیں تو دین زندگیوں میں نہیں آتا، اور دین نہ ہو تو مال کی کثرت سے، چیزوں کی کثرت سے، اسباب کی کثرت سے، حکومتوں کے بدلنے سے کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ کام ہے، تو سب نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کام کے لیے ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام کو لے کے دنیا میں پھرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ سب سے اونچا کام ہے، یہ سب سے اونچا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلی چیز 4 بات۔ سب سے پہلی چیز کیا بھائی؟ ایمان سیکھیں، نبی والی زندگی سیکھیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 ماہ کہاں سے نکالے، کہتے ہیں نا بعض لوگ، چلہ کہاں سے نکالا، 3 دن کہاں سے نکالے۔ ایک آدمی بڑے غصے میں آیا، یہ 3 دن تم نے کہاں سے نکالے، یہ چلہ کہاں سے نکال لیا، یہ 4 ماہ۔ ہم نے کہا بھی تم 3 دن کے بجائے 5 دن لگا لو، تم چلے کے بجائے 50 دن لگا لو، تم 4 مہینے کے بجائے 5 مہینے لگا لو۔ کہتا زیادہ ہی کرنا کم نہ کرنا۔
تو بھائی ترتیب ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ترتیب ہے، جیسے ہر دفتر کی، ہر محکمے کی، ہر ادارے کی ترتیب ہوتی ہے، ترتیب بنائیے، ایمان سیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے۔ تو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے نا، چلے میں چل رہے ہیں، تو وہ نیت کریں کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے 4 ماہ لگا کے جائیں گے؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اچھا یہ جو وقت لگ رہا ہے نا، اب یہ اصل چیز کہ یہ وقت صحیح لگے۔ یہ وقت کیا لگے بھائی؟ وقت لگانے والے بہت ہیں، صحیح لگانے والے ذرا کم ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی نا، وقت صحیح نہیں لگ رہا۔ صحیح وقت لگانے کا مطلب 3 چیزوں کو جو لازم پکڑے گا نا، 3 چیزوں کو، اسے فائدہ ہوگا، اس کی ترقی ہوگی اور اس کی حفاظت ہوگی۔ مسجد کو لازم پکڑے، اس کو لازم پکڑے۔ سب سے بہترین جگہ کون سی؟ مسجد، اور بدترین جگہ بازار۔ یہ جو رائے کے بازار میں رش ہے، محلے والوں کا ہے کہ تبلیغ والوں کا ہے؟ یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے 2-3 ساتھی اس وقت کہاں پر ہیں؟ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ان میں سے بہت سارے ہو آئے، اور جو رہ گئے انہوں نے مغرب کے بعد، ہے کہ نہیں گڑبڑ؟ اچھا جو ذرا بڑے پکے قسم کے ہوتے ہیں نا، بازار نہیں جاتے، بازار سے بچتے، انہیں شیطان پھر طریقے سے لے کے جاتا ہے، اسے کہتا ہے مسواک گم ہو گئی، مسواک لے کے آؤ یا مسواک چھوٹی ہو گئی، یا احتیاطاً 2-3 مسواکیں اور رکھ لو۔ پھر کہے گا اصول یاد دلائے، اکیلے نہیں جانا ہے، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ ساتھی سے کہے گا چلو میرے ساتھ بازار، مسواک لینے جانا ہے۔ تیسرا جو بیٹھا سن رہا تھا نا، کہتا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تینوں مل کر مسواک اٹھا کے لائیں گے ایک مسواک کے بہانے 3 بندے باہر اچھا عصر کے بعد تو بجمع ایسے باہر جا رہا ہوتا ہے جیسے اجتماع کی دعا ختم ہو گئی ہے، ایسے بس کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے بندے؟ تو نیت کریں، مسجد کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا اجتماعی عمل، کس کو لازم پکڑیں بھائی؟ اجتماعی عمل میں جو فائدہ ہے وہ کہیں اور فائدہ نہیں ملے گا۔ اجتماعی عمل، اجتماعی عمل، یہ چلہ اعمال کا ہے، 4 ماہ اعمال کے ہیں۔ ہاں اب دیکھو، اجتماعی عمل کے وقت میں بستروں پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، اجتماعی عمل کے وقت میں باہر کوئی نہیں پھرنا چاہیے۔ جماعت وہ ہے جو پوری جماعت اعمال میں شریک ہو۔ چلہ صرف 40 دن کا نہیں، 40 اعمال، 40 مرتبہ تہجد، 40 مرتبہ ذکر صبح کا شام کا، 40 مرتبہ تلاوت، 40 مرتبہ تعلیم میں بیٹھنا ہے، 40 مرتبہ صبح شام، 40 عمل، 4 ماہ 120 عمل کو پورا کریں۔ تو اجتماعی عمل کو لازم پکڑیں۔ تیسرا عمومیت کو لازم پکڑیں، کس کو؟ عام بن کے رہیں، خصوصیت سے بچیں۔ جو مسجد کو لازم پکڑے گا، اجتماعی عمل کو، عمومیت کو، اس کی ترقی بھی ہوگی، حفاظت بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا نکلنے کا زمانہ پتہ کیسے لگنا چاہیے؟ جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنے کا زمانہ۔ مرغی جو ہے نا، آپ کو کبھی بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر پھر رہی ہے، کبھی ادھر منہ مار رہی ہے، کبھی ادھر زمین کھرید رہی ہے، یہ کرتی ہے نا مرغی۔ لیکن جب اس کو انڈوں پہ بٹھاؤ تو پھر وہ چلنا پھرنا بند، کھانا پینا بند نہیں، کم، چلنا پھرنا بند، کھانا پینا کم۔ 21 دن مسلسل بیٹھی رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انڈے سے چوزا نکلتا ہے۔ انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ یعنی بے جان چیز میں جان پڑ جاتی، بے جان چیز میں جان پڑ جاتی۔ اسی طرح جو 40 دن 4 ماہ اعمال میں مسلسل جڑے گا تو کیا ہوگا؟ بے جان دل میں جان پڑ جائے گی۔ یہ دل پھر اللہ کی محبت سے بھرے گا، پھر یہ دل اللہ کے دھیان سے بھرے گا، پھر یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے گا، پھر دل میں جنت کا شوق، پھر جہنم کا خوف، پھر آخرت کی فکر، انسانیت کی ہمدردی، یہ ساری چیزیں دل میں پیدا ہو جائیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ جی۔ 3 طرح سے کام چلتے ہیں، زور، زر، زاری۔ زور، زر، زاری۔ زور طاقت، زر پیسہ، زاری منت خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے، کس سے چلے؟ زاری۔ زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری
منت خوشامد سب کر سکتے ہیں، دن میں لوگوں کی اور رات کو کس کی؟ اللہ کی. رات کو کس کی؟ اللہ کی. اس لیے بھائی خوب دعاؤں کا اہتمام. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، ہر ساتھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر ساتھی اپنا محاسبہ خود کرے. اب ہم وقت لگا رہے ہیں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے تسبیحات پوری ہو رہی، تلاوت پوری ہو رہی، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، انفرادی دعوت چل رہی، اجتماعی عمل پورے ہو رہے ہیں، زبان سے لایانی تو نہیں ہو رہی، آنکھ سے غلط تو نہیں دیکھ رہے، کان سے غلط تو نہیں سن رہے. ہاں، ایئر کنڈیشن تو چلا دیا کمرے میں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، گاڑی میں ہوا تو بھر رہے ہیں، پنچر بھی کیے ہوئے ہیں. اب چلہ تو لگا رہے ہیں، چارما تو لگا رہے ہیں، لیکن پنچر بھی ہے، کہیں آنکھ سے پنچر، کہیں زبان سے پنچر، کہیں کان سے پنچر. بالٹی میں سوراخ ہے، پانی کہاں سے بھر جائے. آج چلے میں سوراخ ہو جاتا ہے. چلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شیطان پہلے تو آدمی کو نکلنے نہیں دیتا، جو نکل آئے اسے جمنے نہیں دیتا، جو جم جائے اسے اعمال میں نہیں لگنا دیتا. جو اعمال کر لے اسے کیا ہے؟ لایانی میں لگوا کر اس کے اعمال کا نور ضائع کرو. اس لیے بھائی اپنے عمل کا خود اہتمام کریں، اپنا محاسبہ خود کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اب یہ وقت دعا کا، ذکر کا، صفوں میں بیٹھ کر نا دعا ذکر میں لگ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک. مزید بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رائے ونڈ بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں.